حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے رات میں شب برات میں اپنی امت کو عبادت کرنے کا حکم دے، کیونکہ اس لیے اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس بابرکت رات میں ہر ایک حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی ہر مشکل کام کو آسان کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے۔ دوسری بار پھر سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوسری بار پھر سے زمین پر اترنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے حبیب، آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ مشرک کے سوا ہر ایک شخص کو بخش دے گا، اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ دیکھو، نماز نہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا۔ شراب پینے سے بھی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے پر غضبناک ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم پر غضبناک ہوتا ہے، ظلم کرنے والے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے مگر اتنا نہیں ہوتا۔ جتنا اللہ تعالیٰ اس بندے پر غضبناک ہوتا ہے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے جو بندہ اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی غیر سے مانگتا ہے، اللہ سے نہیں مانگتا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہیں بڑا کرنے والا ہوں، میں تمہیں طاقتور بنانے والا ہوں، میں تمہیں دنیا جہان کی ہر چیز دینے والا ہوں، تم مجھ سے مانگتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ، میری امت کا جو سب سے بڑا عبادت گزار شخص ہے نا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ، پہاڑ کی اس چوٹی پر چلے جاؤ، فلاں جگہ پر چلے جاؤ، آپ کی امت کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص عبادت میں مصروف بیٹھا ہے، جا کے مل لو، اپنی یہ خواہش پوری کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم، اللہ کا حکم سنتے ہی پہاڑ کے اوپر چڑھے، اس چوٹی پر پہنچے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک کمزور سا شخص ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کا دیدار کیا، اسے دیکھا، میری امت کا سب سے بڑا عبادت گزار شخص۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی نے پوچھ ہی لیا، اے عبادت گزار اللہ کے نیک بندے، میری امت کے متقی پرہیزگار، زندگی میں کبھی کوئی خواہش کی ہو، تو نے کبھی کوئی تمنا کی ہو، کوئی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ اس عبادت گزار نے کہا، دو خواہشیں ایسی ہیں، دو تمنائیں ہیں۔ پہلی خواہش، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسری خواہش، انار کھانا چاہتا ہوں۔ انار کھانے کو دل کرتا ہے مگر عبادت چھوڑ کر پہاڑ کے نیچے انار کی تلاش کے لیے نکل نہیں سکتا، کیونکہ وقت ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک خواہش پوری ہوئی، ایک تمنا پوری ہوئی۔ تیرے اندر خواہش تھی کہ میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چل کر تیری یہ تمنا پوری کرنے آئے، تیری خواہش پوری کرنے آئے ہیں، دوسری خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے، انار کی تلاش کے لیے انار تلاش کر رہے ہیں۔ کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد انار مل ہی جاتا ہے۔ انار لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے پہاڑی کے اوپر چڑھے، چوٹی پر پہنچے، دیکھ کر حیران رہ گئے۔ دیکھ کر اندر سے ایک درد بھری آہ نکلی، اندر سے ٹھنڈا سانس نکلا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس عبادت گزار کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں، عبادت گزار کی لاش کو کتے بلے کھا رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، باری تعالیٰ، کوئی اپنے نیک بندوں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ میرے مالک، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیرے جانے کے بعد
اس نے ایک ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی اور میں نے اس کو عبرت ناک بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایسا کون سا اس نے گناہ کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے تجھ سے ایک انار طلب کیا، اس نے عبادت میری کی اور یہ مجھ سے انار نہیں مانگ سکتا تھا، کیا میں اسے مجھ پر مانگتے ہوئے، کیا اسے مجھ سے مانگتے ہوئے شرم آتی تھی؟ اس نے مجھے چھوڑ کر تجھ سے انار مانگا، اس لیے میں نے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا اور اس کو عبرت ناک بنا دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا آسمان کی طرف دیکھیں، میرے کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایسا منظر نظر آیا کہ جان میں جان آ گئی۔ آسمان کے پہلے دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، اس بابرکت رات میں سجدے کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، شب برات میں شعبان کی 15 رات میں اللہ کے حضور جھکنے والوں کے لیے خوشخبری ہو، سجدے کرنے والوں کے لیے سبحان ربی الاعلی کی تسبیح پڑھنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ دوسرے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، سجدوں کے دوران خوب گڑ گڑا کر رونے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ تیسرے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، گڑ گڑا کر خشیت الہی میں رو کر اللہ سے دعا کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ چوتھے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، اللہ سے سوال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ پانچویں دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، اللہ سے بخشش مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ چھٹے دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، اس رات اپنا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکانے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ساتویں دروازے سے فرشتہ نکل کر پکار رہا ہے، اس رات ہے کوئی اللہ سے توبہ مانگنے والا ہے، کوئی اللہ سے رزق وسیع مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی صبح طلوع آفتاب تک یہ دروازے کھلے رہیں گے اور یہ اعلان ہوتے رہیں گے۔